سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے معرفت دین، حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی نگاہ میں۔ آپ علیہ السلام کا اسم گرامی موسیٰ، آپ کے والد گرامی کا نام، ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کی ذات والا ہیں، اور آپ کی مادر گرامی کا نام جناب حمیدہ خاتون ہے، اور آپ کی مشہور کنیت ابو الحسن اول، ابو ابراہیم اور ابو علی ہے، اور آپ کے مشہور القاب باب الحوائج، کاظم ہیں۔ آپ کی تاریخ ولادت کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض نے کہا کہ 20 ذی الحجہ سن 127 ہجری قمری، اور بعض نے کہا 7 صفر المظفر سن 128 ہجری قمری، جو عام طور سے مشہور و معروف ہے۔ اور آپ کی تاریخ شہادت 25 رجب المرجب 183 ہجری قمری بیان کی گئی ہے، یعنی آپ کی پوری سوانح حیات 55 سال پر مشتمل ہے۔ سن 148 ہجری قمری میں آپ منصب امامت پر فائز ہوئے ہیں، یعنی آپ کا دور امامت 35 سال پر مشتمل ہے۔ آپ کی ولادت مقام ابوا جو مدینہ منورہ میں واقع ہے وہاں پر ہوئی ہے۔ آپ کی جائے شہادت اور جائے دفن عراق کی سرزمین ہے۔ آپ علیہ السلام کی ذات والا نے معرفت دین کے سلسلے سے کچھ ہی ارشاد فرمائے کہ تفقہوا فی دین اللہ، اللہ کے دین میں تفقہ کرو، یعنی غور و خوض کرو، تفکر کرو، فکر کرو۔ فإن الفقہ مفتاح البصیرۃ، کہ بے شک یہ تفقہ کرنا یہ بصیرت کی کنجی ہے، چابی ہے۔ وتمام العبادت، اور کمال عبادت ہے۔ والسبب الی المنازل الرفیعۃ، اور یہ دین میں غور و خوض کرنا، فکر کرنا، تفکر کرنا اس بات کا سبب بنتا ہے کہ انسان بلند و بالا مقام کو حاصل کر سکے۔ والرتب الجلیلۃ فی الدین والدنیا، اور دین میں بھی اور دنیا میں بھی تفقہ کے ذریعے سے، غور و خوض کے ذریعے سے کوئی شخص اگر دین اسلام میں کرتا ہے تو وہ جاو حشم مقام و مرتبت کو پا لیتا ہے۔ فضل الفقیہ علی العابد، ایک فقیہ یعنی جو شخص دین اسلام میں غور و خوض کر رہا ہے اس کی فضیلت ایک عابد کے اوپر، جو شخص پروردگار کی عبادتوں کو انجام دیتا ہوا نظر آتا ہے، جو اپنی زندگی کے ہر لمحے کو خداوند متعال کی عبادت کرنے میں گزار دے رہا ہو، اگر وہ دین اسلام میں تفقہ نہیں کرتا ہے، فکر نہیں کرتا ہے، تو فضل الفقیہ علی العابد، کہ فقیہ کی افضلیت عابد کے اوپر ایسے ہے کا فضل الشمس علی الکواکب، جیسے سورج کی فضیلت ستاروں کے اوپر ہو۔ آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا کہ جیسے ہی سورج طلوع ہوتا ہے تو کواکب کی یعنی ستاروں کی روشنی مدھم پڑنے لگتی ہے، کم ہونے لگتی ہے، یہاں تک کہ جیسے جیسے سورج کی روشنی چاروں طرف پھیلنے لگتی ہے، سورج کی روشنی میں اضافہ ہونے لگتا ہے، ستاروں کی روشنی ختم ہو جاتی ہے۔ وَلَمْ يَتَفَقَّهْ فِي دِينِهِ، اور اگر کوئی شخص اپنے دین میں تفقہ نہیں کرتا ہے، غور و خوض نہیں کرتا ہے، تفکر نہیں کرتا ہے، لم یرد اللہ لہ عملا، تو خداوند متعال اس کے اعمال کو قبول نہیں کرے گا، اس کے اعمال سے راضی نہیں ہوتا ہے۔ یعنی کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اعمال، ہماری رفتار و گفتار، ہماری کی ہوئی عبادتیں پروردگار کے نزدیک قبول ہو جائیں تو ہمیں معرفت دین کو حاصل کرنا پڑے۔